آج بھی کئی لوگ نہیں جی مناظرہ نہیں کرنا چاہیے، یہ انگریز کی شہادت ہے، یعنی جہاد کو اس نے مرزا غلام قادیانی کی وجہ سے جہاد کو حرام کیا، تو یہ مناظرے بھی نہیں، مناظرہ نہیں ہونا چاہیے، کیا مطلب؟ اچھا مجھے اتنا بتا دو، آپ میں سے کوئی کسی کی دکان یا مکان یا زمین پر کوئی قبضہ کر لے، چپ کر کے بیٹھو گے؟ مقدمہ کرو گے کہ نہیں؟ پیسے خرچ کرو گے کہ نہیں؟ وکیل مقرر کرو گے کہ نہیں؟ اور دنیا کے خاطر کرتا ہے تو اللہ کے حبیب ناموس کی خاطر یہ ناجائز کیوں؟ یہ غلط چیز ہے مناظرہ کرنا مونا۔ اللہ وہ بعد میں بات یاد آ گئی، ہمارے جیل میں ہوتا ہے 9 مئی کو عرس مبارک ہمارے دادا پیر رحمت اللہ علیہ کا، ایک مولوی صاحب وہ تو مناظرہ نہیں کر سکتے تھے، تو اللہ نے محمد سعید کو میرے لکھ جن کو یہ نعمت دی ہے، کیا عرض کروں؟ حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد الغفور صاحب زاروی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب چاندوی، یہ مناظر کرتے تھے، تو میں تو مناظر نہیں۔ اس وقت میں اثر کا کاش ان کی ایک ایک رات ہماری ساری زندگی کی نیکیوں سے اونچی ہے۔ اللہ نے مجھے گھر میں یہ نعمت دے دی، الحمدللہ۔ میرے لخت جگر محمد سعید صاحب یہ 4-5 سال ہو گئے، پہلی دفعہ انگلینڈ گئے، برطانیہ والوں عقید مندوں نے بلایا کہ ان کے شاگرد یہاں سے پڑھ کر وہاں پہنچے ہوئے ہیں، مسجد میں امامتیں کرتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے ان کو بلایا جلسوں کے لیے، چلے گئے تو وہاں پر ایک مولوی صاحب پیر بنے ہوئے، ایسا سلسلہ چلایا ہوا دوسرے کی دیکھے بڑی گئے، لوگوں نے کہا جی ایسا ہے، لیکن آ جاؤ جی، نبی پاک پروگرام آ گیا، آ جاؤ مقابلے۔ پھر بولا نہیں جی یوں نہیں، تحریری مناظرہ ہوگا، آمنے سامنے نہیں، مجھے یہ بھی منظور ہے۔ آخر کار صاحب نے نہیں آ سکا کہ سینکڑوں نوجوان کہ اللہ کا شکر ہے ہماری مان بچ گئی۔ اللہ وہ بعد میں بات یاد آئی، شیخ کالونی ایک تعلیم پڑھتا تھا، ہوتا ہے نا رمضان شریف کے مہینے میں جگہ جگہ اپنے وہ خطاب کرتے ہیں، درس دیتے ہیں لوگوں کو، اس میں تعلیم جاتے ہیں۔ ایک دوسرے عقیدے کے جڑا والے کے قریب ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے یوں ہی سلسلہ بنایا، تو ایک طالب علم چھٹیاں تھی وہ بھی چلا گیا۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو کیا ہوا، وہ بیان کرتے کرتے اسے نہیں پتا تھا کہ محمد سعید کا شبد بھی جہاں بیٹھے، وہ بولے مولوی صاحب بولے جس سے مرضی مناظرہ کر، محمد سعید سے مناظرہ نہیں کرنا، یہ پکی بات ہے۔ اس نے آ کر رپورٹ پیش کی، دیکھو اللہ کی شان۔ ہوا یوں، نئی نئی شادی ہوئی تھی محمد سعید صلی اللہ علیہ وسلم، اویسی کی بیگم نے مجھ سے بیان کیا، میں نے خواب دیکھا، وہاں پر کمرہ تھا علیحدہ میرا جس میں بیٹھا کرتا تھا لکھنا پڑھنا اوپر، تو بیان کرتی ہے میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ تیرے کمرے میں اللہ کے حبیب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، 4 پائی پر لیٹے ہوئے ہیں، تو محمد سعید صاحب باہر کھڑے ہیں کمرے میں برآمدے میں، تو کیا ہوا، شور پر پا ہوا کہ آگے دشمن آگے دشمن آگے دشمن، تو محمد سعید صاحب تیری ایسے ہم کس کے لیے ہیں، یہ بازو چڑھا کر باہر کو دوڑ گئے، میری آنکھ کھل گئی۔ الحمدللہ ایک نیک فال تھی، یعنی سرکار کے دشمن آ گئے، کہتے ہم کس کے لیے، کون آتا ہے یہاں پر، بازو چڑھا کر چلے گئے۔ چل کئی ایسے واقعات ہوئے الحمدللہ۔ تو یہ تقریباً
2 के 3 महीने हुए, जना मारे के करीब कोई का गांव है, वहां का पीर साहब है सैफी साहब, तो वो इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते, दूसरे कीजे वालों के। लोगों ने कहा जी क्यों नहीं पढ़ते? कहते इनके ये ठीक है, ये नबी पाक शान को मानते नहीं, मैं क्यों नमाज पढ़ूं? बात बढ़ गई, कहने कि हम अपने उलमा को बुलाएंगे। इन्होंने मोहम्मद सईद को बुला लिया। कौन सामने आया जी? कोई सामने नहीं आया। बड़ा मजमा हो गया, तकरीर शुरू हुई। मेरे तक ये रिपोर्ट पहुंची, किसी ने आकर कह दिया ये तकरीर कर रहे हैं, ये मुनाजर वही होता है जिसका दिल जिगरा हो। किसी ने कह एसपी साहब आ गए, पुलिस आ गई आपको गिरफ्तार करने के लिए, तो बड़ी खुशी से कर ले, मैं आका के खातिर हूं। देखो कितनी जरूरत, बड़ी खुशी से गिरफ्तार कर ले, मैं अपने आका की अजमत का, मुझे कोई फिक्र नहीं। लेकिन अल्लाह की शान, वो किसी ने उसको कह दिया अगर तू गिरफ्तार करेगा ये सारा मजमा तो पर, उसको हिम्मत ही लाए गिरफ्तार कर। आखिरकार नहीं सामने आए थे, 4-5 दिन गुजरे, वो सैफी हजरात, वो उनके पीर साहब ही साथ एक भैंस लेकर, कपड़े तोहफे लेकर वहां शुक्रिया अदा कर लिया है। तो भैंस 25-30 हजार की तो होती है ना, वो भैंस लेकर शुक्रिया अदा। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुनाजरा ये किसके खातिर है? अगर नफ्स के खातिर है ये सरतबाही, अगर नबी पाक की आदमी खातिर, एक एक बात एक एक रात हमारी सालों की बात है, ये बेहतर। हाँ तो ये मुनाजरा जो है ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया। तो देखो ना जरा सोचो कि दुनिया की खातिर अक्सर लोगों के दिल नहीं जी ये मौलवियों के झगड़े हैं। हाँ इतनी बात है, तो दुनिया पर मरता है, तेरी दुकान तेरे मकान पर कब्जा कर ले, सबको करेगा, तो पैसे खर्च करेगा, तारीखों पर जाएगा कि नहीं, किसके ये? अच्छा दुनिया के ठगे। अगर नबी पाक की अजमत हो तो बकवास करता है, नहीं जी ये झगड़े मौलवी, ये झगड़े, अगर ये ना हो तो इस्लाम नबी पाक की अजमत खत्म हो। एक वाक्य